اسٹوری کے شروع میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک میڈیکل کمپنی ایک ایسی خاص قسم کی میڈیسائن بنانے کی ٹرائی کر رہی ہے جس سے شوگر کا علاج ممکن ہے۔ وہ کمپنی اپنی اس میڈیسائن کو پرفیکٹ بنانے کے لیے خفیہ اور الیگل طریقے سے مریضوں پر ایکسپیریمنٹس کر رہی ہے۔ ان ایکسپیریمنٹس کی وجہ سے لوگوں کی شوگر تو ٹھیک نہیں ہوتی مگر وہ زومبی وائرس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ان سائیڈ ایفیکٹس کے باوجود بھی کمپنی اپنے ان ایکسپیریمنٹس کو کنٹینیو رکھتی ہے۔ اتنے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کمپنی کی لیب کے ایک خفیہ دروازے سے زومبی وائرس کا شکار ہوا ایک لڑکا باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہاں سے نکل کر وہ پاس ہی کے گاؤں میں جانے لگتا ہے کہ اتنے میں ایک گاڑی سامنے سے آتی ہے۔ ان کی گاڑی کے راستے کوئی نوکدار چیز پڑی ہوتی ہے جس وجہ سے ان کی گاڑی کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے اور ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اسی وقت ہی وہاں پر ایک میکینک ان کی ہیلپ کے لیے آتا ہے جس کا نام جون ہوتا ہے۔ جون کا یہ کام ہوتا ہے کہ یہ لوگوں کی گاڑیوں کے راستے نوکدار چیزیں رکھتا ہے تاکہ ان کی گاڑیاں خراب ہوں اور وہ ان سے پیسے بنا سکے۔ جون ان سے کہتا ہے کہ یہ نوکدار چیز تو میں نہیں رکھی تھی، لیکن خیر آپ لوگ میرے ساتھ میرے گھر آئیں، میں صبح تک آپ کی گاڑی ٹھیک کر دوں گا۔ صبح ہوتے ہی ان کی گاڑی ٹھیک ہو جاتی ہے مگر ان کا بل بہت زیادہ بنتا ہے جس سے نقد پے کرنے کے لیے کپل کے پاس کیش ہی نہیں ہوتا، اسی لیے وہ اسے اپنا کریڈٹ کارڈ دیتے ہیں مگر اسے جون پسند نہیں کرتا۔ کپل کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے موجود نہیں ہیں۔ دراصل ان کے پاس کیش تو موجود تھا مگر انہوں نے کسی اور کام میں استعمال کرنا تھا، اسی لیے وہ کارڈ دے دیتے ہیں۔ اتنے میں جون کی وائف اور بیٹی گھر سے باہر آتی ہیں جو گوشت کاٹنے والے اوزار دکھا کر کپل کو ڈرانے لگتے ہیں۔ وہ ڈر کر جلدی سے ان کو پیسے دیتے ہیں اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اس لڑکے کو دیکھتے ہیں جو کہ زومبی وائرس کا شکار تھا۔ وہ گاؤں کی سڑک تک پہنچ چکا تھا لیکن یہ دوسرے زومبیز کی طرح طاقتور اور وسیلہ نہیں تھا بلکہ بہت کمزور تھا، جس کی وجہ سے بچے بھی اس کو آسانی سے پریشان کر سکتے تھے۔ اتنے میں وہاں پر ایک ڈاگ آ جاتا ہے جو کہ اس زومبی لڑکے پر حملہ کرنے لگتا ہے۔ وہ لڑکا بھاگتے ہوئے اپنی جان بچانے کے لیے جون کے گھر کے باہر والے واش روم میں گھس جاتا ہے۔ اب کتا واش روم کے باہر مسلسل بارک کر رہا ہوتا ہے اور باہر بیٹھا اس کا انتظار کرنے لگتا ہے۔ اتنے میں جون کے والد باہر آتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ واش روم میں آخر کون ہے۔ وہ دروازہ کھولتے ہیں تو زومبی بوائے ان پر حملہ کر کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور واپس اسی سڑک پر جا پہنچتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا۔ آگے سے اسی سڑک پر جون کی بیٹی آ رہی ہوتی ہے جس پر زومبی بوائے حملہ کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے مگر پھر سے وہی کتا اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ اب آگے جون کی بیٹی، پیچھے زومبی بوائے اور اس کے پیچھے کتا بھاگ رہا ہوتا ہے۔ سامنے سے جون کا بھائی جو کہ باہر نوکری کی تلاش میں نکلا تھا مگر کام نہ ملنے کی وجہ سے بہت پریشان گھوم رہا تھا کہ اتنے میں وہ سامنے سے اپنی نیفیو کو بھاگتا ہوا آتے دیکھتا ہے۔ وہ خوش ہو جاتا ہے مگر پھر زومبی بوائے اور ڈاگ کو دیکھ کر وہ بھی بھاگنے لگتا ہے۔ اتفاقاً وہاں پر سامنے سے جون کی گاڑی آتی ہے اور زومبی بوائے اس سے ٹکرا کر کافی دور جا گرتا ہے۔ ان کا افسوس ہوتا ہے کہ ہم نے ایک انسان کی جان لے لی مگر اگلے ہی پل ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں جب وہ لڑکا اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اتنے میں وہی ڈاگ اس پر حملہ کرنے آتا ہے اور وہ لڑکا بھاگ جاتا ہے۔ جون اور اس کا بھائی ابھی تک پریشان تھے کہ اتنا سویر ایکسیڈنٹ ہونے کے باوجود بھی وہ آخر زندہ کیسے تھا۔ اتنے میں جون کے گھر ایمبولینس آتی ہے جہاں سے جون کا والد باہر نکلتا ہے جسے زومبی بوائے نے کاٹا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھر سے شام ہو جاتی ہے مگر وہ ڈاگ ابھی تک زومبی کے پیچھے ہوتا ہے، جس سے بچنے کے لیے زومبی جون کے گیراج میں آ کر چھپ جاتا ہے۔ اس گیراج میں ایک وین تھی جس میں جون کے والد رہتے تھے۔ یہ وین کم اور لیونگ روم زیادہ لگ رہی تھی۔ جون کے والد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی آئی لینڈ پر جائیں جہاں وہ دوستوں کے ساتھ خوب انجوائے کر سکیں مگر ان کے پاس اتنے پیسے ہی موجود نہیں ہوتے۔ اسی وقت ان کی باڈی کا ٹیمپریچر بھی بڑھنے لگتا ہے کیونکہ زومبی نے اسے کاٹا تھا۔ ادھر جون کی بیٹی کو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید گیراج میں کوئی موجود ہے۔ وہ اپنے دادا کی وین کو چیک کرنے آتی ہے تو اتنے میں زومبی سامنے سے آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر جون کا والد کہتا ہے کہ یہ تو وہی لڑکا ہے جس نے صبح مجھے کاٹا تھا۔ وہ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں مگر جون کی بیٹی بھاگ کر اپنی فیملی کے باقی ممبرز کو بتاتی ہے۔ وہ سب آ کر اس لڑکے کو مارنے لگتے ہیں جس وجہ سے یہ لگتا ہے کہ وہ مر چکا ہے مگر اگلے ہی پل وہ دوبارہ سے زندہ ہو جاتا ہے۔ جون اور اس کی فیملی ڈر کر گیراج سے باہر نکل آتے ہیں اور زومبی کو قید کر لیتے ہیں۔ جون کا بھائی اس لڑکے کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو زومبی ہے، اسی وجہ سے یہ مر نہیں رہا۔ یہ سب اس کا یقین نہیں کرتے مگر جب انہیں جون کا بھائی ایک مشہور زومبی مووی دکھاتا ہے تب جا کر وہ اس کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اب وہ سب جون کے والد سے بھی ڈرنے لگتے ہیں کیونکہ زومبی بوائے نے اسے کاٹا تھا۔ جون کی وائف جون کے والد پر ایک بٹن سے حملہ کر کے انہیں بے ہوش کر دیتی ہے اور پھر انہیں اسی وین میں لا کر چھوڑ دیا جاتا ہے۔
جون کا بھائی انٹرنیٹ پر زومبیز سے بچنے کے طریقے ڈھونڈنے لگتا ہے۔ صبح وہ سب کو بتاتا ہے کہ زومبیز کو انسان کا برین کھانا پسند ہوتا ہے۔ اتنے میں جون کے والد وہاں پر آ جاتے ہیں، مگر جون کا بھائی ان پر حملہ کر دیتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ بھی زومبی بن چکے ہوں، لیکن جون کو یہ لگتا ہے کہ وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، تم نے خواہ مخواہ ان پہ حملہ کیا۔ اس لیے جون اپنے بھائی کو غصے میں آ کر گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ ادھر جون کی بیٹی اس زومبی بوائے کو بند گوبھی دیتی ہے، جسے وہ زومبی بوائے انسانی دماغ سمجھ کر کھا جاتا ہے۔ جون کی وائف اس لڑکے کے سارے دانت نکالنے کے لیے آتی ہے، کیونکہ اگر دانت ہی نہیں ہوں گے تو یہ کسی اور کو اپنا شکار نہیں بنا سکے گا۔ سیم اسی ٹائم جون کے والد میں ہمیں عجیب سی چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ زومبی کے کاٹنے کی وجہ سے وہ بیمار اور زومبی بننے کی بجائے الٹا جوان ہونے لگتے ہیں۔ پھر وہ نمائش کے لیے گھر سے باہر آتے ہیں تو سبھی دوست ان سے پوچھنے لگتے ہیں کہ ہمیں بھی وہ فارمولہ بتاؤ جس سے تم جوان ہو پائے۔ وہ ان کو بتاتے ہیں کہ اور تو کچھ نہیں مگر مجھے ایک زومبی بوائے نے کاٹا تھا۔ ان کے دوست ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں زومبی بوائے سے کٹوا دو اور بدلے میں ہم سے منہ مانگی رقم لے لو۔ یہی بات جون کا بھائی سن لیتا ہے جو کہ بے روزگار گھوم رہا ہوتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ کیوں نہ اس لڑکے کو استعمال کر کے پیسہ کمایا جائے۔ اب اگلے ہی دن وہ اس زومبی بوائے کو جون کے ٹرک میں قید کر کے تیزی سے جا رہا ہوتا ہے۔ سپیڈ زیادہ ہونے کی وجہ سے اسے پولیس والے روکتے ہیں اور ٹرک کی تلاشی لیتے ہیں تو انہیں وہ زومبی بوائے قید ہوا ملتا ہے۔ پولیس جون کے بھائی کو پکڑ کر پولیس اسٹیشن لاتی ہے۔ جون کی فیملی پولیس اسٹیشن آ کر اس کی ضمانت کرواتی ہے۔ پھر چونکہ اب جون کے والد کو پیسوں کا لالچ آ چکا تھا، اسی لیے وہ پولیس والوں سے کہتے ہیں کہ یہ زومبی بوائے میرا بیٹا ہے، اور وہ اسے واپس گھر لا کر گیراج میں بند کر دیتے ہیں۔ جون کی بیٹی اس لڑکے کو کھانے کے لیے بند گوبھی دیتی ہے، مگر جب سبھی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے تو دانت ہی نہیں ہیں تو سب حیران رہ جاتے ہیں۔ اتنے میں گاؤں کے سب اولڈ مین وہاں پر جمع ہو جاتے ہیں تاکہ وہ اس سے خود کو کٹوا کر جوان ہو سکیں، مگر جب دانت ہی موجود نہ تھے تو کاٹنا کیسے ممکن ہوتا۔ تبھی جون کے والد کو آئیڈیا آتا ہے کہ ان کے پاس نقلی دانت موجود ہیں اور وہ انہی دانتوں کو زومبی بوائے کے منہ میں لگا دیتے ہیں، جس کے بعد ایک ایک کر کے وہ سب کو زومبی بوائے سے کٹوا کر بہت زیادہ پیسہ بناتے ہیں۔ جون کی وائف ان سارے پیسوں کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے۔ اگلے ہی دن زومبی بوائے سے کٹے ہوئے لوگ پھر سے جوان ہو جاتے ہیں اور جوش و خروش سے باہر بھاگتے پھرتے ہیں۔ جون کی فیملی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جون کے والد ان سارے پیسوں کو لے جا کر اسی آئی لینڈ پر چلے گئے ہیں جہاں پر جانا ان کی خواہش تھی۔ گاؤں کے باقی سارے بوڑھے اب خود کو جوان دیکھنا چاہتے تھے، اسی لیے وہ سب خود کو اس زومبی سے کٹوانے لگتے ہیں، جس کے بنا پر جون اور اس کی فیملی نے کافی پیسہ کما لیا ہوتا ہے۔ زومبی سے کٹوانے اور پیسے کمانے والی بات جون کی بیٹی کو پسند نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اس لڑکے کو پسند کرنے لگتی ہے اور یہ بھی محسوس کرتی ہے کہ اس کی فیملی کتنی گھٹیا ہے کہ ایک مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی مدد کرنے کی بجائے اس کا استعمال کر رہی ہے۔ اس چیز سے تنگ آ کر وہ اس لڑکے کو ایک جنگل میں لے جاتی ہے، جہاں پر اس سے کہتی ہے کہ تم یہاں سے دور چلے جاؤ، میں تم پر یہ ظلم ہونا برداشت نہیں کر سکتی، بیکاز آئی لو یو، آئی کیئر اباؤٹ یو۔ اب وہ لڑکا جو کہ ظاہری طور پر زومبی بوائے تھا، مگر اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا کتنا خیال رکھتی ہے، اسی لیے اس سے بھی اس لڑکی سے محبت ہو جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں تم کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، مجھے تمہارا ساتھ اچھا لگتا ہے۔ اس سے اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شادی کی تقریب میں سارے لوگ جنہوں نے خود کو زومبی سے کٹوایا تھا وہ سبھی وہاں پر موجود ہیں اور زومبی بننے لگتے ہیں، جو اگلے ہی لمحے وہاں پر تباہی مچا دیتے ہیں۔ ہر طرف افراتفری تھی کیونکہ زومبیز گاؤں کے سبھی لوگوں کو کاٹ رہے تھے۔ جون کی فیملی اب خود کو بچانے کے لیے گھر میں چھپ جاتی ہے اور ان زومبیز سے بچنے کے طریقے ڈھونڈنے لگتی ہے۔ ادھر جون کا بھائی اس مین زومبی کو بیچنے کے لیے اسٹیشن پر لایا ہوتا ہے، مگر وہاں پر بھی زومبی پہنچ کر تباہی مچا رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس مین زومبی کو وہاں پر چھوڑ کر ہی واپس گھر آنے لگتا ہے۔ جون کے گھر پر زومبیز حملہ کر رہے تھے، جہاں سے جون اور اس کی فیملی پیچھے کے دروازے سے نکل کر چھوٹی وین میں گھس جاتی ہے۔ جون کا بھائی گھر آ کر اپنے گھر کے باہر زومبیز کو کھڑا پاتا ہے۔ وہ ان کی توجہ گاڑی کی طرف کرنے کے لیے ایک گن سے چنگاریاں نکالتا ہے، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی فیملی ممبرز کے پاس جا پہنچتا ہے۔ جون کی وائف کو بچہ ہونے والا ہوتا ہے، جس کے لیے اسے ہاسپٹل لے جانا تھا۔ اب جون اور اس کا بھائی چھوٹی وین سے باہر نکل کر زومبیز کی طرح ایکٹنگ کرتے ہوئے گاڑی تک پہنچ جاتے ہیں، مگر چھوٹی وین کی چابی اور گاڑی کی چابی گھر کے اندر موجود تھی۔ اتنے میں سارے زومبیز بھی ان کو گھیر لیتے ہیں۔ جون کی بیٹی انہیں چابی دینے آگے آتی ہے تو زومبیز اس کی طرف آنے لگتے ہیں، جہاں پر اب زومبی لڑکا سامنے آ جاتا ہے جو جون کی بیٹی سے محبت کرتا تھا۔ وہ سارے زومبیز کو روکتا ہے کہ اتنے میں چھوٹی وین سے بچے کی رونے کی آواز آتی ہے۔ وہ سارے زومبیز وین کی طرف جانے لگتے ہیں،
جون کار سے نکل کر گھر سے وین کی چابی لینے جاتا ہے، مگر اسی دوران اسے ایک زومبی کاٹ لیتا ہے۔ پہلے تو وہ کسی طرح سے بھی کر کے چابی بھائی کی طرف پھینکتا ہے اور پھر خود بھی وہاں سے نکل کر چھوٹی وین میں آ جاتا ہے، جس وجہ سے جون اور اس کی فیملی وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اب وہ زومبی لڑکا باقی سبھی زومبیز پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دیتا ہے۔ جون اور اس کی فیملی کو سفر کرتے کرتے اب صبح ہو گئی تھی، مگر جون بھی اب زومبی کے کاٹنے کی وجہ سے زومبی بننے لگتا ہے، جس سے بچنے کے لیے وہ وین سے باہر نکل آتے ہیں۔ اتفاقاً اسی وقت جون کا والد اپنے آئی لینڈ کے ٹرپ سے واپس آ جاتا ہے اور سبھی کو ہائے کرتا ہے۔ وہ آ کر جون کی حالت دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے، مگر جون کے بھائی اور جون کی بیوی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی کہ سب سے پہلے زومبی بوائے نے انہی کو کاٹا تھا، مگر یہ تو بالکل ٹھیک ہیں۔ تبھی جون کے بھائی کو سمجھ آتا ہے کہ ان کی باڈی میں زومبی وائرس سے لڑنے والی اینٹی باڈیز موجود ہیں، جنہوں نے ان کو بچا لیا، سو اب یہ باقی سبھی لوگوں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ اس کے اگلے سین میں گاؤں کو دکھایا جاتا ہے، جہاں پر وائرس بری طرح سے پھیل چکا ہوتا ہے۔ جون اور اس کی فیملی گھر واپس آ جاتی ہے، جہاں پر بہت سارے زومبیز کو ان کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے لایا جاتا ہے۔ اب جون کے والد سبھی زومبیز کو کاٹ کر پھر سے کافی سارا پیسہ بناتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اس مین زومبی کو اور اپنے بیٹے جون کو کاٹ کر بالکل ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اب وہ لڑکا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور انہی کے ساتھ رہنے لگتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مووی ختم ہو جاتی ہے۔